اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمانوں کے حقوق جو ہم نے پچھلی 5 نشستوں میں بیان کیے، آج اسی کے تسلسل میں مسلمانوں کے حقوق کا بیان ہوگا۔ 19واں حق مسلمان کا 19واں حق یہ ہے جس قدر ممکن ہو مسلمان بھائی کی عزت، جان اور مال کو دوسروں کے ظلم سے بچایا جائے، اس کا دفاع کرے اور مدد کرے۔ اخوت اسلامی کے تحت مسلمان پر یہ بات واجب ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ایک شخص کو دوسرے سے کچھ اذیت پہنچی تو کسی دوسرے شخص نے اسے روکا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے مسلمان بھائی کا دفاع کرتا ہے تو یہ عمل اس کے لیے جہنم سے رکاوٹ بنے گا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی عزت کا دفاع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر واجب ہے کہ قیامت کے دن اس سے جہنم کی آگ کو دور کر دے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کے پاس اس کے مسلمان بھائی کا ذکر کیا گیا اور وہ اس کی مدد کر سکتا ہے لیکن اس نے مدد نہ کی تو اللہ تعالیٰ اسے دنیا و آخرت میں پکڑے گا، اور جس کے پاس اس کے مسلمان بھائی کا ذکر ہو اور اس نے اس کی مدد کی تو اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں اس کی مدد کرے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی دنیا میں اپنے مسلمان بھائی کی عزت کی حفاظت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایک فرشتہ بھیجے گا جو اس کو جہنم کی آگ سے بچائے گا۔ حضرت جابر اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ فرماتے ہیں، ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے ارشاد فرمایا، کسی مقام پر کسی مسلمان کی عزت پر حملہ کیا جا رہا ہو اور اس کی حرمت کو حلال سمجھا جا رہا ہو تو جو شخص وہاں اس کی مدد کرے یعنی دفاع کرے گا، اللہ تعالیٰ اس جگہ اس کی مدد کرے گا جہاں یہ مدد چاہے گا، اور جو آدمی کسی مسلمان کو اس جگہ ذلیل کرتا ہے جہاں اس کی حد تک عزت کی جا رہی ہو تو اللہ تعالیٰ اسے وہاں ذلیل کرے گا جہاں اسے مدد کا ملنا پسند ہو۔ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر 20واں حق یہ ہے کہ چھینک مارنے والے کو اس کی چھینک کا جواب دینا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھینک مارنے والے کے بارے میں فرمایا کہ یہ الفاظ کہے، الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اور سننے والا اسے یرحمکم اللہ یعنی اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے کے ساتھ جواب دے۔ پھر چھینکنے والا کہے، یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت دے اور تمہارے کام کی اصلاح کرے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھاتے تھے کہ جب تم میں سے کسی کو چھینک آئے تو وہ کہے الحمدللہ رب العالمین۔ جب وہ یہ کلمات کہے تو جو شخص وہاں موجود ہو وہ کہے یرحمک اللہ۔ جب وہ سامعین یہ الفاظ کہیں تو اب چھینکنے والا کہے یغفر اللہ لی ولکم، اللہ تعالیٰ مجھے اور تمہیں بخش دے۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھینکنے والے کی چھینک پر یرحمک اللہ کہا اور دوسرے کی چھینک پر یہ الفاظ نہ کہے۔ اس نے اس سلسلے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا، اس نے الحمدللہ کہا اور تو نے نہیں کہا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چھینکنے والے کو 3 بار تک یرحمک اللہ کہیں، جب وہ اس سے زیادہ بار چھینکے تو اسے زکام ہے، ایک ہی وقت میں چھینکنا مراد ہے۔ حضرت ابراہیم نقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب کسی کو قضائے حاجت کے وقت چھینک آئے تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دل میں اللہ تعالیٰ کی حمد کرے
حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، کیا تو قریب ہے تو میں تجھ سے دعا مانگوں، یا دور ہے تو میں تجھے آواز دوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں اس شخص کے پاس ہوتا ہوں جو میرا ذکر کرتا ہے۔ انہوں نے عرض کیا، بعض اوقات ہم ایسی حالت میں ہوتے ہیں جس میں تیرا ذکر کرنے سے پرہیز کرتے ہیں، جیسے پیشاب اور قضائے حاجت وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مجھے ہر حال میں یاد کرو، مقصد یہ ہے کہ دل میں یاد رکھو۔ پیشاب وغیرہ کے وقت زبان سے ذکر الہی بے ادبی شمار ہوتی ہے۔ 21واں حق مسلمان کا 21واں حق یہ ہے کہ جب کسی شریر سے واسطہ پڑے تو اسے برداشت کرنا اور بچنا چاہے، اس سے بچنا چاہیے۔ بعض بزرگوں نے فرمایا، مومن سے قلبی اخلاق سے پیش آؤ اور فاجر سے ظاہری طور پر اخلاق برتو، کیونکہ فاسق ظاہری طور پر اچھے اخلاق پر راضی ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم کچھ لوگوں کے سامنے ہنستے ہیں اور ہمارے دل ان پر لعنت بھیج رہے ہوتے ہیں، اس کو مدارات کہتے ہیں، اور یہ ان لوگوں کے ساتھ اختیار کی جاتی ہے جن کی شرارت کا ڈر ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، نہایت اچھے مناسب طریقے سے برائی کو دور کرے۔ قرآن حکیم سورۃ مومنون آیت نمبر 69 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ادفع باللتی ہی احسن، نہایت اچھے مناسب طریقے سے برائی کو دور کرے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اور وہ نیکی کے ذریعے برائی کو دور کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بد کلامی اور اذیت کو سلام اور خاطر مدارت کے ساتھ دور کرو۔ یہ بھی قرآن شریف کی سورۃ رعد آیت نمبر 22 ہے، جس کو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اور وہ نیکی کے ذریعے برائی کو دور کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بد کلامی اذیت کو سلام اور خاطر مدارت کے ساتھ دور کرو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اگر اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو دوسرے بعض کے ذریعے دور نہ کرتا تو تمام عبادت خانے اور مساجد وغیرہ مٹا دی جاتی۔ اس آیت کی تفسیر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رغبت، خوف دلانے اور حیا و مدارت کے ذریعے دور کرنا مراد ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتی ہیں، ایک شخص نے بارگاہ نبی میں حاضر ہونے کے لیے اجازت مانگی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے اجازت دو، یہ قبیلے کا برا آدمی ہے۔ جب وہ اندر آیا تو آپ نے نہایت نرم گفتگو فرمائی، حتیٰ کہ مجھے خیال ہوا کہ آپ کے ہاں اس کا اچھا مرتبہ ہے۔ جب وہ چلا گیا تو میں نے عرض کیا، آپ نے پہلے اس کے بارے میں وہ کلمات کہے اور پھر نرم گفتگو فرمائی۔ آپ نے فرمایا، عائشہ ٹھہر جاؤ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے برا آدمی وہ ہوگا جس کو لوگ اس کی بد اخلاقی کی وجہ سے چھوڑ دیں۔ ایک حدیث شریف میں ہے کہ آدمی جس عمل کے ذریعے اپنی عزت بچاتا ہے وہ اس کے لیے صدقہ ہے۔ ایک روایت میں ہے، لوگوں سے اپنے اعمال کے ذریعے میل جول رکھو اور دلوں کے ذریعے ان سے الگ رہو۔ مقصد یہ ہے کہ ظاہری طور پر تعلق رکھو لیکن دلی محبت نہ ہو۔ حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، وہ شخص دانا نہیں ہے جو ان لوگوں کے ساتھ اچھی طرح نہیں رہتا جن کے ساتھ رہنا ضروری ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی کشادگی پیدا کر دے۔ مسلمان کا 22واں حق یہ ہے کہ مالدار لوگوں کے ساتھ میل جول سے پرہیز کرے اور مساکین کے ساتھ تعلق رکھے، یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یوں دعا مانگا کرتے تھے، یا اللہ مجھے بطور مسکین زندہ رکھ اور قیامت کے دن میرا حشر مساکین کی جماعت کے ساتھ کرنا۔ حضرت کعب اخبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی بادشاہی کے دوران جب مسجد میں داخل ہوتے تو کسی مسکین کو دیکھ کر اس کے پاس بیٹھتے اور فرماتے ہیں، مسکین مسکین کے پاس بیٹھا ہوا ہے۔ کہا گیا،
کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سب سے زیادہ پسند یہ بات تھی کہ آپ کو مسکین کہا جائے۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قرآن پاک میں جو یا ایھا الذین آمنوا آیا ہے تو رات میں اس کی جگہ یا ایھا المساکین آیا ہے، توریت میں اس کی جگہ یا ایھا المساکین آیا ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جہنم کے 7 دروازے ہیں، 3 مالدار لوگوں کے لیے، 3 عورتوں کے لیے اور 1 فقراء اور مساکین کے لیے۔ حضرت فضیل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ انبیاء اکرام علیہ السلام میں سے ایک نبی نے کہا اے میرے رب مجھے کیسے معلوم ہو کہ تو مجھ سے راضی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم دیکھو مساکین تم سے کس قدر راضی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مردوں کی مجالس سے بچا کرو۔ عرض کیا گیا مردہ سے کون لوگ مراد ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مالدار لوگ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ میں تجھے کہاں تلاش کروں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا شکستہ دل لوگوں کے پاس۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صاحب نعمت فاجر پر رشک نہ کرو، تم نہیں جانتے کہ وہ موت کے بعد کہاں جائے گا، کیونکہ اس کے پیچھے ایک جلد باز متلاشی لگا ہوا ہے۔ یتیم کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مسلمان میاں بیوی کے یتیم کو بالغ ہونے تک اپنے پاس رکھے اس کے لیے جنت لازم واجب ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 انگلیوں کے ساتھ اشارہ کرتے ہوئے فرمایا میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص بطور شفقت یتیم کے سر پر ہاتھ رکھتا ہے تو جتنے بالوں پر اس کا ہاتھ پھرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ان بالوں کے برابر نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مسلمانوں کا وہ گھر بہترین گھر ہے جس میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، اور مسلمانوں کا وہ گھر نہایت برا گھر ہے جس میں کوئی یتیم بچہ ہو اور اس کے ساتھ برا سلوک ہوتا ہو۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد وبارک وسلم۔